بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میر فان اینڈ یو آر واچنگ رہبر اکیڈمی۔ دوستو، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے کچھ ٹپس دینے والا ہوں جو آپ کی گرافک ڈیزائننگ کی سکل کو امپروو کرنے میں مدد دیں گے۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہ صرف گرافک ڈیزائننگ کے کنسیپٹ کو سمجھ سکو گے بلکہ آپ ایک پروفیشنل ڈیزائن بنا سکو گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں بور نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اصول بتانے والا ہوں، اس کے بعد ہم ان اصولوں کو اپنی گرافکس میں اپلائی کر کے ایک اچھی ڈیزائننگ کر سکیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بگنر ہیں تب ہی ویڈیو دیکھیں، ادروائز آپ ویڈیو سکپ کر دیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی ڈیزائن بنانے لگیں تو ان باتوں کو آپ نے ہمیشہ اپلائی کرنا ہے۔ نمبر 2، جب بھی آپ ڈیزائن بنانے لگیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ڈیزائننگ کے لیے مواد اکٹھا کرنا ہے۔ ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ آپ جو ڈیزائن بنانے والے ہیں وہ پرنٹ کرنا ہے یا نہیں۔ اگر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فائل کو آپ CMYK میں بنائیں گے۔ اگر پرنٹ نہیں کرنا یعنی کہ سوشل میڈیا کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ فائل کو RGB میں بنائیں گے۔ نمبر 4، فائل بنانے سے پہلے آپ نے یہ بات بھی ذہن نشین کرنی ہے کہ فائل کا سائز کیا ہوگا۔ اگر پرنٹ کرنا ہے تو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ بنا لیں گے، لیکن اگر سوشل میڈیا کے لیے استعمال کرنا ہے تو یاد رہے آپ نے سائز وہی استعمال کرنا ہے جو سوشل میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے آپ کا کچھ مواد سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ فائل منتخب کر لیں تو اس کے بعد آپ نے بیک گراؤنڈ کلر وائٹ رکھنا ہے اور ٹیکسٹ کا کلر بلیک۔ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں یا اس ڈیزائن کے لیے آپ نے کوئی تصاویر منتخب کر رکھی ہیں وہ انسرٹ کر لیں۔ اب آپ نے مواد کو ترتیب دینا ہے اور ضرورت کے مطابق کلر اور الائنمنٹ درست کر لینی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر کوئی بہتری کی ضرورت ہے تو لازمی کومنٹس کریں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پہلا جو ہمارا سٹیپ تھا، سب سے پہلے ہم نے مواد اکٹھا کرنا ہے۔ یہ 2 میں نے پکچرز ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں جو کہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں فوٹوشاپ اوپن کروں گا، فائل لوں گا، نیو پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں اپنا سائز منتخب کروں گا۔ سائز دوں گا میں 19-20، اس کے بعد دوں گا 10-80۔ یہ وہ سائز ہے جو ہم سوشل میڈیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں پوسٹ سوشل میڈیا کے لیے بنا رہا ہوں اس لیے میں اس کا سائز بھی وہی دوں گا۔ اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریزولوشن میں 300 رکھوں گا۔ آپ جو رکھنا چاہتے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اس کے بعد ہو گیا کلر موڈ۔ کلر موڈ میں نے بتایا تھا اگر آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو CMYK کلر استعمال کریں گے، اگر سوشل میڈیا کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر ہم RGB کلر استعمال کریں گے۔ بیک گراؤنڈ میں نے بتایا تھا وائٹ رکھیں گے۔ اس کے بعد فائل کا کچھ نام دے دیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں۔ میں ابھی دے دوں گا ٹیسٹ، اس کے بعد اوکے کر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ تھا کہ ہم اپنا جو بھی مواد ہوگا، جو بھی کنٹینٹ ہوگا وہ ہم اس پہ انسرٹ کر لیں گے۔ پلیس پہ کلک کیا، یہ دونوں امیج میں انسرٹ کر لیتا ہوں۔ میں ایک احادیث لکھنے والا ہوں جو کہ ہمارا ایک اقوال زری ہوگا، میں دوسری امیج بھی انسرٹ کر لیتا ہوں کہ یہ ہم بیک گراؤنڈ میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد میں اپنا ٹیکسٹ بھی لکھ لیتا ہوں۔ میں نے پورا مواد اپنی فائل میں انسرٹ کر لیا ہے۔ اب جو میں سٹیپ یوز کرنے والا ہوں وہ میں اپنے بیک گراؤنڈ میں سے کچھ حصہ ریموو کر دوں گا، جیسا کہ میں ریزر لوں گا، بیک گراؤنڈ پکچر سلیکٹ کروں گا، سافٹ رکھوں گا اور یہ میں نے یہاں سے ریموو کر دیا۔ اس کی تھوڑی اوپیسٹی میں کم کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا میں ٹیکسٹ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹیکسٹ کو بھی ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ ڈیلی چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ بنا کے پریکٹس کرتے رہیں جس سے آپ کی سکل مزید امپروو ہو جائے گی اور جو آپ کا ڈیزائن ہوگا وہ بھی اچھا بنتا جائے گا۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا ٹرک استعمال کر کے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اگر آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے اور اپنے ڈیزائن میں استعمال کرتے رہیں گے، اپلائی کرتے رہیں گے تو یہ سٹیپ آپ کو اچھا اور پروفیشنل ڈیزائنر بنانے میں مدد دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔